السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں خواب میں بہت زیادہ رو رہی ہوں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اگر کوئی انسان خواب میں بہت زیادہ رو رہا ہے، جس کے رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان بھی بن گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ لوگ اسے اس کے نیک کام کی وجہ سے تانے ماریں گے، یعنی وہ جو نیک کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے لوگوں سے تانے سننے کو ملیں گے، کیونکہ معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نیکی کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے، اس لیے اسے وہ نیکی پر تانے ماریں گے۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے رونا خواب میں۔ تو ایک خواب میں رونا، اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی خوشیاں ملنے والی ہیں، اسے کوئی خوشخبریاں ملنے والی ہیں، تو اس لیے بھی انسان کو ایسا خواب آ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے کہ انسان بغیر آنسوؤں کے روئے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس نے کچھ کام ماضی میں چھوڑ دیے ہیں ادھورے، ان پر وہ اب پچھتائے گا۔ کچھ کام اس نے چھوڑ دیے ہیں ادھورے، ان پر بعد میں وہ پچھتائے گا کہ کاش میں وہ کام اس وقت کر لیتا۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے، اگر انسان خواب میں پہلے ہنستا ہے پھر روتا ہے، یا پھر پہلے روتا ہے پھر ہنستا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی موت قریب ہے، یہ شخص فوت ہو جائے گا۔ تو میں یہی کہوں گی، جس شخص کو ایسا خواب آتا ہے اس سے چاہیے کہ خود سے تعبیر نہ بنائے، بلکہ کسی معبر سے تعبیر پوچھے، اگر ہو سکے تو تعبیر نہ ہی پوچھے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تعبیر کے سر پر ہی ہوتے ہیں، اس کی تعبیر جیسے کر دی جائے وہ ویسے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موت تو ہر انسان کو آنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے، تو ہم نے ڈرنا کیسا، بلکہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔